अस्सलाम वालेकुम। हिदायत प्रोडक्शन की शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि उन्होंने मुझे आज ये दावत दी कि मैं आपके सामने इस्लामोफोबिया को किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाए उसके बारे में कुछ अपनी ख़यालात आपके सामने रख सकूँ। हिदायत प्रोडक्शन, मुझे बहुत खुशी है ये जान के कि एक स्टूडेंट इनिशिएटिव है और आज के समाज में जो सबसे बड़े सवालात हमारे सामने हैं उनके जवाब ढूंढने और आपके सामने पेश करने की ये एक कोशिश है। तो ये एक सीरीज़ है लेक्चर की और मेरे ख़्याल से मुझसे पहले कई लोग इसमें अपने ख़यालात को सामने रख चुके हैं, तो इसलिए मैं इस्लामोफोबिया क्या है और इस्लामोफोबिया किस तरह से हमारे समाज में मैनिफेस्ट करता है, कैसे लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं और किस उसके क्या असरात हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अभी हाल ही में कुछ इस किस्म की राइटिंग आई है जहाँ हिंदुस्तान के कुछ जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी सोचने की और उसको बयान करने की कोशिश की है। उसमें एक दो नुक्ते ऐसे हैं जिनके ऊपर मेरा एक इंटेलेक्चुअल एतराज़ है। एक तो बात हाल ही में ये कही गई कि हिंदुस्तान में दरअसल इस्लामोफोबिया है ही नहीं, कम्युनलिज़म है, और कम्युनलिज़म एक ऐसी टर्म है जिसको हम काफ़ी अरसे से जानते हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने से ही ये एक लफ्ज़ है जो चला आ रहा है और तरह तरह के तासुब या वायलेंस, इस सब को कम्युनलिज़म जो एक लफ्ज़ है उसी में लपेट कर पेश किया जाता है। इस्लामोफोबिया हिंदुस्तान में एक रिलेटिवली एक नई टर्म है, तो एक ये डिबेट होना इंटेलेक्चुअल सर्किट में कि कम्युनलिज़म है लेकिन इस्लामोफोबिया नहीं है, ये इंटरेस्टिंग डिबेट है, लेकिन उससे फ़ायदा क्या है उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालनी चाहिए। तो ये कहना कि इस्लामोफोबिया नहीं है, क्योंकि फ़ोबिया जो है वो ऐसी चीज़ों के को लेकर डर होता है जो कि जिनको हम जानते नहीं हैं, ऐसा कहा गया है। और ये बात सच नहीं है, क्योंकि अगर हम साइकोलॉजिकल फ़ोबियाज़ को भी देखें तो साइकोलॉजिकल फ़ोबिया भी लोगों को होते हैं जो इर्रेशनल फ़ोबिया होते हैं। तो वो फ़ोबिया अक्सर जिन लोगों को वो फ़ोबिया है, जो उससे जिनको असर है उसका, जो उसके मरीज़ हैं कहा जा सकता है, तो जो फ़ोबिया का मरीज़ होता है उसको उससे तकलीफ़ होती है, उसकी अपनी ज़िंदगी में उससे तकलीफ़ होती है। लेकिन अगर आप इस्लामोफोबिया को देखें या और दूसरे जो ज़ेनोफोबिया जो हैं, चाहे वो रेस से रिलेटेड हों, चाहे वो लोगों की शहरियत या नागरिकता या सिटीज़नशिप से रिलेटेड हों, ये जो ज़ेनोफोबिया की अलग अलग फॉर्म्स हैं, उसमें जिन इंसानों को इस फ़ोबिया का असर होता है, यानी जो खुद इससे मुतासिर हैं, जिनको ये फ़ोबिया है, उनको दरअसल इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और वो खुद एंजॉय करते हैं दूसरों को तकलीफ़ में डालना और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस और नफ़रतें फैलाना। तो ये कहना कि फ़ोबिया जो इर्रेशनल फियर है, उसी तरह का फ़ोबिया है इस्लामोफोबिया, और क्योंकि इस्लाम हिंदुस्तान में इतने सेंचुरीज से है और वेल नोन है, तो उसको इर्रेशनल फियर ऑफ अननोन नहीं कहा जा सकता और इसलिए वो है ही नहीं। ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लमैटिक एक सोच लगती है। तो ये एक अंडरलाइन करना ज़रूरी है। मैं दोबारा कहूँगी कि इस्लामोफोबिया ज़ेनोफोबिया का ही एक फॉर्म है, वो एक साइकोलॉजिकल फ़ोबिया नहीं है। दूसरा, मैं मुसलमानों की एक्सपीरियंस पे फोकस नहीं करूँगी कि इस्लामोफोबिया के चलते उनके एक्सपीरियंसेस क्या रहते हैं, क्योंकि सच बात तो ये है कि अगर कोई भी सचमुच इस बात से फ़िक्रमंद है तो उनको पता है कि इसके असरात क्या हैं, तो उस पर मैं नहीं जाऊँगी।
मेरा फोकस इस बात पे रहेगा कि एज स्कॉलर्स, एज टीचर्स, एज स्टूडेंट्स हम लोगों के क्या रिस्पॉन्स रहना चाहिए। और इसमें से कुछ नुक्ते जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो मैं अपनी प्रैक्टिस में, यानी अपने रिसर्च में, अपनी राइटिंग में, अपनी टीचिंग में मैं किस तरह उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ, उसमें से जो मैंने सीखा है उसमें से मैं आपको थोड़ा सा 2-4 नुक्ते मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है जो एकेडेमिया में आने के बाद मैंने नोटिस की कि इस्लामोफोबिया कई दफ़ा बहुत ही सटल होता है। यानी जैसे लिंचिंग के केसेस हैं, या एक बहुत सीधी तौर पर डिस्क्रिमिनेशन के इंटरव्यू में आपको नौकरी नहीं मिलेगी, या इस टाइप की जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको आप छोड़ दीजिए। पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब आप यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं, आपका एडमिशन हो गया या आपको जॉब मिल गई, उसके बाद जो एवरीडे फॉर्म्स ऑफ इस्लामोफोबिया है उनको आप किस तरह से काउंटर करते हैं। वो चाहे आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हों, या यानी आपको आपके साथ ही कोई डिस्क्रिमिनेट करता हो, या फिर ये कि एक स्कॉलरली अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाई जाए इस्लामोफोबिया की, या जो हमारे एवरीडे एक्सपीरियंसेस हैं उनको किस तरह से, किस नज़रिए से एनालाइज किया जाए। उसमें मैं एक नुक्ता जोड़ूंगी जो मुझे लगता है पब्लिक स्फेयर में और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में जिसको काफ़ी हद तक नहीं समझा जाता है, जो मैंने नोटिस किया है, वो ये है कि गुड मुस्लिम, बैड मुस्लिम जो महमूद ममदानी की एक फॉर्मुलेशन है उसको बहुत हद तक इस्तेमाल किया जाता है। और जब भी आप ये देखें कि कहीं पर मुसलमानों की एक कैटेगरी बनाकर एक गुड मुस्लिम, बैड मुस्लिम कहा जाता है कि नहीं नहीं, ये तो हम इस तरह के मुसलमान जो हैं हम उनके साथ सॉलिडारिटी में हैं, तो उसमें उस कैटेगरी के बाहर जो मुसलमान रह जाते हैं जिनके साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस नहीं की जाती है, ये अपने आप में महमूद ममदानी की ये फॉर्मुलेशन को एग्जेम्प्लीफाई करता है। तो चाहे वो एक डिस्कोर्स में ये कहा जाए कि गरीब मुसलमान जो हैं उनकी प्रॉब्लम है, जो अमीर मुसलमान हैं उनकी प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कास्ट को लेकर इस तरह की बातें होती हैं, या फिर इवन ओरिजिन्स को लेकर बातें होती हैं। मैंने कुछ हलकों में इस तरह की बातें भी सुनी हैं कि ज़्यादातर जो लोअर कास्ट गरीब मुसलमान हैं वो मूल निवासी हैं भारत के और वो कन्वर्टेड हैं, तो इसलिए तो हम उनके साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हैं, पर जो लोग अपर कास्ट हैं उनके साथ सॉलिडारिटी उतनी नहीं करते। तो एक फेवर्ड कैटेगरी बना ली जाती है और फिर बाकी लोग जो होते हैं वो डिसफेवर्ड कैटेगरी में चले जाते हैं, और जो फेवर्ड कैटेगरी है वो गुड मुस्लिम है, जो डिसफेवर्ड कैटेगरी है वो बैड मुस्लिम है। तो इस तरह की जो फॉर्मुलेशन है उसमें भी एक सटल इस्लामोफोबिया रहता है। और सच बात यह है कि जो लोग कम्युनलिज्म को पढ़ते आए हैं हिंदुस्तान में, और एक हद तक ईमानदारी से अगर उन्होंने उसको पढ़ा है, तो वो जानते हैं कि जब वायलेंस के बड़े इंसिडेंट्स होते हैं तो ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट मुस्लिम जो हैं उनके साथ वायलेंस नहीं होती, या दंगों में उनका नुकसान नहीं होता जानो माल का, या फिर उनको छोड़ दिया जाता है। तो व्हेन द चिप्स आर डाउन, अंग्रेजी में कहते हैं, अ मुस्लिम इज़ अ मुस्लिम इज़ अ मुस्लिम। और इस तरह की कैटेगरीज बनाना भी एक लेवल पे सटल इस्लामोफोबिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि मुसलमानों के बीच में ही ऊंच नीच या और इस किस्म की, यानी कास्ट से लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ एक ख़ास किस्म की कैटेगरी को यू कैन थ्रो देम अंडर द बस एंड से इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन वो फेस नहीं करते। ज़रूर उनके एक्सपीरियंसेस अलग अलग फॉर्म्स होती हैं डिस्क्रिमिनेशन की, लेकिन जब मैं अपनी पीएचडी की रिसर्च कर रही थी तो मुझे बहुत याद है कि एक साहब ने मुझे ये कहा था, अपर कास्ट मुस्लिम्स के दिल में जो वायलेंस को लेकर फियर है और उसको वो किस तरह से डील करते हैं, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने मुझे ये कहा था कि एहसान जाफरी की याद दिलाई थी। और आप लोग जानते हैं कि वो न सिर्फ अगर आप
سوائے ان کی مسلمان آئیڈینٹی کے علاوہ اگر آپ کسی بھی اور نظریے سے دیکھیں تو وہ ہر قسم کی پریویلیج بیک گراؤنڈ سے آتے تھے، اور اس کے باوجود جو وہ انسیڈنٹ تھا اس کو یاد کرنا چاہیے. تو اسلاموفوبیا کی یہ سٹل فارمز جس میں اس طرح کی کیٹیگرائزیشن ہوتی ہیں، اس طرح کی انالیسس جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ سولیڈیرٹیز کے بغیر کبھی ڈسکریمنیشن کو رسپونڈ نہیں کیا جا سکتا. اور سولیڈیرٹیز آپ انہی لوگوں سے بنا سکتے ہیں جو آپ کے ایکسپیرینس کو شیئر کرتے ہوں اور جو آپ کے ایکسپیرینس کو سمجھتے ہوں. اس پوائنٹ میں میں آگے بھی دوبارہ آؤں گی، پر آئی تھنک یہ بھی کہنا بہت ضروری ہے کہ آج ہم یہ بات کر پا رہے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اسلاموفوبیا اور کمیونلزم جو ہے وہ بہت زیادہ انٹینسیفائی کیا ہے. تو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ابھی ہو رہا ہے، اور ہسٹوریکلی بھی ہوتا آیا ہے، اور بہت سے ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں. وہ سچ بات ہے، لیکن یہ بھی سچ بات ہے کہ جس قسم سے پچھلے کچھ سالوں میں یہ انٹینسیفائی ہوا ہے اس کے بہت سارے، ظاہر سی بات ہے، بہت سارے خوفناک اثرات ہیں. لیکن اس کی ایک سلور لائننگ جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایوری ڈارک کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ، تو اس کی ایک سلور لائننگ یہ بھی ہے کہ ہم پھر اسلاموفوبیا یا کمیونلزم کے جو اثرات ہیں ان کے بارے میں کھل کر پبلک ڈومین میں کہہ سکتے ہیں. اور اب اس کے اوپر کوئی پردہ نہیں رہ گیا ہے. کوئی بھی ایمانداری سے اگر ہندوستان کی پالیٹی اور سوشل لائف کو اگر سمجھتے ہوں اور اس پہ اپنی رائے کو رکھتے ہوں تو وہ اس سے نکار نہیں سکتے کہ یہ آج کے ہمارے سماج کی ایک بہت بڑی سچائی ہے. کیونکہ اس مدعے پہ جب بات پچھلے، خاص طور پہ پچھلے 1 سال میں جب سے سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل پیش کیا سرکار نے اور اس کے خلاف بہت ساری آوازیں آئیں، ایک پورا موومنٹ کھڑا ہوا، اور جو پروٹیسٹ تھے اس میں نہیں جاؤں گی، لیکن اس کی بیک گراؤنڈ میں پبلک ڈومین میں ایک پورا ڈسکشن شروع ہوا جس میں شہریت کے اوپر ایک ڈسکشن ہوا. اب اس موومنٹ کی خاص بات یہ تھی کہ وہ کوئی نوکری مانگنے کا موومنٹ نہیں تھا، وہ کوئی سرکاری سکیمز اور سرکاری فنڈنگ مانگنے کا موومنٹ نہیں تھا. وہ ایک بہت ہی انٹینجبل چیز تھی کہ ایک برابر کی شہریت کی ڈیمانڈ کرنے کا موومنٹ تھا، اور ایک بہت ہی ایبسٹریکٹ ڈیمانڈ تھی. تو اس ایبسٹریکٹ ڈیمانڈ کی اتنی کانکریٹ جو سمجھ اور اتنی کانکریٹ احساسات کے ساتھ لوگوں کا اس کے بارے میں بات کرنا، وہ کس طرح سے ہوا، تو تھوڑا سا میں اس کے بارے میں ایک پوائنٹ رکھنا چاہتی ہوں. ایک جرمن جو فلاسفر تھیں ہینا ایرنٹ، جو اسکالرز ہیں انہوں نے ان کے بارے میں پڑھا ہوگا، ان کی سوچ کو پڑھا ہوگا. اور ہینا ایرنٹ نے پولیٹیکل فلاسفی اور خاص طور پہ شہریت ایسے ماحول میں جب کہ بہت زیادہ ظلم ہوں اس کے بارے میں لکھا ہے. ان کی ایک 2-4 ان کی جو شہریت کے بارے میں جو فلسفی ہے اس کے پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. ایک تو انہوں نے کہا کہ شہریت جو ہے وہ ایک آرٹیفیشل چیز ہے، یعنی ایک بناوٹی چیز ہے. بناوٹی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بری چیز ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. بناوٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ قدرتی چیز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا نے بنائی ہے یا قدرت میں وہ عام طور پہ پیدا ہوتی ہے. پولیٹیکل کمیونٹی یعنی ایک راجنیتک سماج جو ہے، جو دیش ہے وہ ایک راجنیتک سماج ہوتا ہے. وہ پولیٹیکل کمیونٹی جو ہے وہ کوئی نیچرل چیز نہیں ہوتی کہ بھئی آپ سن آف دا سوئل ہے، آپ اسی زمین پہ پیدا ہوئے، یا ایک وہ کانٹیسٹیشن چلتی ہے کہ کتنے 100 سال سے آپ کے پرکھے یہاں تھے. اس طرح کی جو ڈیبیٹ ہے اس کے وہ بیونڈ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ پولیٹیکل کمیونٹی جو ہے وہ ایک سوشل پولیٹیکل آرٹیفیشل کنسٹرکشن ہے. اب یہ آرٹیفیشل کنسٹرکشن جو ہے اس سے ہم کیا سمجھیں؟ اس سے ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ وہ ایک کلچرلی ہم اس کو بناتے ہیں، یعنی شہریت کا ایک ماحول، ایک کلچر بنتا ہے،
اور اس کو لوگ اس طرح سے ایکسرسائز کرتے ہیں. اگر شہریت کا ماحول, مان لیجئے کہ آئین میں یا کانسٹیٹیوشن میں یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ سب برابر ہے, لیکن اگر ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے ایکسپیرینسز, کلچرل ایکسپیرینسز ایسے ہیں کہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ برابر نہیں ہے. ہر جگہ جب آپ جائیے گا انسٹیٹیوشنز میں, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ سرکاری محکمے ہوں, چاہے وہ دوسرے اور آٹونومس پبلک انسٹیٹیوشنز ہو جیسے یونیورسٹیز ہیں, اور وہاں آپ کا روزمرہ کا ایکسپیرینس آپ کو بتاتا ہے کہ آپ بظاہر برابر نہیں ہیں, تو اس کو کلچرلی کنسٹرکٹ کیا گیا ہے, اور کیونکہ وہ نیچرل نہیں ہے, وہ قدرتی نہیں ہے, اس لیے اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے, اور ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, ہم اپنی پریکٹس سے اس کو بدل سکتے ہیں. یعنی جس طرح ہم اپنے آپ کو پبلک میں کنڈکٹ کریں, اس سے ہم اس شہریت کے ایکسپیرینس کو بدل سکتے ہیں. اور اس وجہ سے مجھے ہینا ایرنٹ کی یہ جو بات ہے کہ آرٹیفیشل ہے, وہ مجھے کافی پسند ہے. اور یہ آرٹیفیشیلٹی یعنی یہ بناوٹی پن جو ہے شہریت کا, ایک پولیٹیکل کمیونٹی کا, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, اس کو ایکچولی سیلیبریٹ کرنے کی بات ہے, کیونکہ اس سے ہی ہم ایسی دنیا بنا سکتے ہیں. کیونکہ بناوٹ کرنے کی اور گڑھنے کی بات ہے, تو ہم ایک ایسی دنیا گڑھ سکتے ہیں جہاں پر آزاد خیالات ایکسپریس کرنے کی آپ کے پاس جگہ ہو, اور اس طرح کی ڈسکورس اور ڈسکشن کیے جا سکے جس میں آپ اپنے آزاد خیالاتوں کو رکھا جائے. اور یاد کریے کہ ابھی کچھ سیکنڈز پہلے میں نے یہ کہا کہ جو گڈ مسلم, بیڈ مسلم کی کیٹیگریز بنائی جاتی ہیں, ان کو بھی ریجیکٹ کرنے کی یہ ریسورس دیتی ہے ہینا ایرنٹ کی یہ فارمولیشن کی یہ ایک بناوٹی چیز ہے. یعنی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں کہ قدرتی طور پہ کچھ لوگ ایک زمین کے ٹکڑے سے بلونگ کرتے ہیں, اور کچھ لوگ قدرتی طور پر چاہے وہ کچھ بھی کر لیں, چاہے وہ کتنی بھی سینچوریز وہاں رہ لیں, وہ کبھی اس زمین کے ٹکڑے سے بلونگ نہیں کر سکتے, وہ زمین کبھی ان کی نہیں ہو سکتی, ایسا ان کو کہا جاتا رہے گا ہمیشہ. تو پولیٹیکل کمیونٹی میں کی ممبرشپ یا اس کی بلونگنگ کے لیے ایتھنک آئیڈینٹی یا جس کو پرائمورڈیل آئیڈینٹی, یا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں مول نواسی ہیں, یہ آئیڈینٹی جو ہے اس کو جدید جو شہریت ہے یعنی ماڈرن سٹیزن شپ ہے وہ اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سولیڈیرٹیز کو بنانے کے لیے, خاص طور پہ نئی سولیڈیرٹیز کو بنانے کے لیے, نئی دوستیوں کو بنانے کے لیے, جس سے کہ ہم ظلم کا سامنا کر سکے, ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھا سکے, اس کا ریسورس ملتا ہے. دوسری چیز جو ہینا ایرنٹ کہتی ہیں, یہ آرٹیفیشیلٹی کے علاوہ جو دوسری چیز وہ کہتی ہیں کہ یہ اسپیشل ہے. یعنی آپ کو پبلک اسپیس میں آ کر اپنی جو شہریت ہے اس کو ایکسپریس کرنا ہوتا ہے. تو یہ خالی اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہر کچھ سالوں بعد الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن میں لوگ سیکرٹ بیلٹ سے اپنی نمائندگی کو جو ہے وہ ایکسپریس کرتے ہیں اور بس کافی ہے, یہی شہریت کا ایک ایکسپریشن ہے. تو ہینا ایرنٹ کہتی ہیں کہ یہ صرف ایکسپریشن نہیں ہے کہ پرائیویٹ انونیمس سیکرٹ بیلٹ سے اس کو ایکسپریس کیا جائے, بلکہ پبلکلی شہریت کو ایکسپریس کرنا ضروری ہے. اور ہر ایک کو حق ہونا چاہیے کہ وہ پبلک میں اپیئر کریں, یعنی آپ بظاہر وہاں آئیں اور اپنے آپ کو یہ نشاندہی کریں کہ ہم بھی شہری, اس ملک کے شہری ہیں اور برابر کے شہری ہیں. اور صرف آ کر کھڑے ہو جانے سے کام نہیں چلتا ہے, آپ کو بات بھی کرنی پڑے گی, آپ کو دوسروں کو دیکھنا بھی پڑے گا, اور آپ کو ایک دوسرے کو پولیٹیکل بینگ یعنی ایک راجنیتک سیاسی انسان ہونے کے نظریے سے آپ کو ایک دوسرے کو دیکھنا پڑے گا اور ایک دوسرے کو سننا پڑے گا. اور پولیٹکس میں ڈائریکٹ پارٹیسپیشن, خالی یہ نہیں کہ ووٹ دے دیا اور پھر کچھ سالوں کے لیے بھول گئے, پھر اسمبلی الیکشن آئے تو اس میں ووٹ دے دیا, جنرل الیکشن آئے, میونسپیلٹی کے الیکشن آئے اور اس بیچ کا جو وقفہ ہے اس میں آپ شہریت کو بھول گئے. تو ایسا نہیں ہے,
पब्लिक स्पेस में अपीयर करके आपको एक दूसरे के साथ देखकर, एक दूसरे को समझकर डिस्कोर्स करना है। अब ये किस तरह किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि कोई भी सोसाइटी जो है वो इतनी बड़ी संख्या में या इतने बड़े नंबर्स में वहाँ लोग होते हैं कि आप हर किसी से तो बात नहीं कर सकते, और इस वजह से मीडिया की एक अपनी बहुत ख़ास इम्पोर्टेंस है। अगर हम जमहूरियत या डेमोक्रेसी में अगर हम यकीन रखते हैं तो मीडिया की सिर्फ ये इम्पोर्टेंस नहीं है कि आपको सच न्यूज़ दिखाए, मीडिया की ये भी इम्पोर्टेंस है कि वो शहरियों को यानी नागरिकों को ये मौका दे कि वो एक दूसरे को पॉलिटिकल बीइंग की तरीके से देख सके और एक दूसरे के साथ डिस्कोर्स कर सके, एक दूसरे को अकाउंटेबल ठहरा सके कि आपने इस तरह बिहेव किया, ये ठीक बिहेवियर नहीं है, या हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम इस तरह बिहेव करेंगे। तो एक दूसरे के साथ इस तरह की सॉलिडारिटी जो है वो की जाए। अब पब्लिक स्फेयर में अपीयर करके बात तो की जाए, और मीडिया भी मान लीजिए हो गया कि ठीक है, अभी तो सोशल मीडिया भी है, दूसरे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया को पूरी तरह से स्टेट की पावर ने अगर उसको अपने कब्जे में कर भी लिया तो भी कुछ ना कुछ मेन साइड स्ट्रीम मीडिया या जो अल्टरनेटिव मीडिया है वो अपनी बात को रख रहे हैं, दूसरों को अपनी बात रखने की स्पेस दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोग खुद पब्लिश कर सकते हैं, फेसबुक पे आप लंबी लंबी पोस्ट लिखकर आप डाल सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ डिस्कोर्स कर सकते हैं, ट्विटर पे इस तरह से डिस्कशंस और डिस्कोर्स चलता रहता है, वो सब ठीक है। लेकिन कहें क्या, अब मीडिया तो मिल गया, मान लीजिए चाहे कितना भी कमज़ोर हो, चाहे कितना भी छोटा हो, पावरलेस हो, लेकिन मान लीजिए मीडिया तो मिल गया, लेकिन कहें क्या और किस तरीके से उसको फ्रेम करें। तो एज अ स्कॉलर मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो स्कॉलर्स और टीचर्स और स्टूडेंट्स और इंटेलेक्चुअल्स पे जो है वो ये है कि फ्रेश फ्रेमिंग्स होनी चाहिए। तो आइंस्टाइन ने बहुत सालों पहले ये कहा था कि जिन वजूहात से प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं, अगर उन्हीं नज़रियों से आप बात करते रहेंगे तो उन प्रॉब्लम्स का कभी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो फ्रेश फ्रेमिंग बहुत ज़रूरी है, यानी एज अ स्कॉलर आपको अपने दिल की आवाज़ सुनकर, अपने एक्सपीरियंसेस को वैलिडेट करके कि नहीं मैंने ये एक्सपीरियंस किया, ठीक है किताबों में इसी तरह बोला जाता है लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कुछ और है, मेरे दिल में बहुत डिससेटिस्फैक्शन है कि इस तरह से बात नहीं होनी चाहिए। तो आप अपनी उस आवाज़ को वैलिडेट करें और उसको काम में लेने की कोशिश करें। मैं आपको अगर अपने एक्सपीरियंस से एग्जाम्पल दूँ तो मैं शहरी गरीबी के ऊपर काम किया करती हूँ, और शहरी गरीबी के बारे में जितने आर्टिकल्स और रिसर्च में पढ़ती थी तो मुझे उसमें दिखाई देता था कि मुसलमानों की जो हालात हैं शहरों में, और ख़ास तौर पे जो मुसलमानों की अलहदगी है शहरों में, और उन इलाक़ों की बुरे हालात जो हैं वो हैं, उसके बारे में कहीं रिसर्च नहीं होती थी। और जब मुसलमानों के बारे में अगर रिसर्च पढ़ी जाती थी तो ऐसा लगता था कि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ जो है वो उनके दीन यानी इस्लाम में ही है। तो अगर मुसलमान औरतों की वर्क पार्टिसिपेशन कम है मान लीजिए, यानी नौकरी में उनकी भागीदारी बहुत कम है, तो क्यों? क्योंकि वो मुसलमान औरतें हैं, उनके ऊपर पर्दे का बोझ है, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता इसलिए। और कोई भी अगर आप प्रॉब्लम उठा लें, हेल्थ को ले लीजिए, लाइवलीहुड की मैंने बात की, गरीबी की बात की, हर चीज़ की बात जो है वो स्कॉलर्स उसका एनालिसिस ले जाके उनके रिलीजन में या उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस में के बारे में जो भी उनकी स्टीरियोटाइप्स हैं उससे ले जाके जोड़ देते थे। एक ख़ास किस्म की लेजीनेस कहें, अगर हम इसको कोई कॉन्स्पिरेसी भी ना बताएं कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन ही है, पर जो वेल मीनिंग स्कॉलर्स भी थे, जो ऐसा ये नहीं था कि उनके दिल में तासुब है इस वजह से वो जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक फ्रेमिंग बन गई थी, यानी मुसलमान या बैकवर्डनेस, इस्लाम और फंडामेंटलिज्म और तंग नज़रिया, ये एक एकेडमिया में एक बैठ गया था, और कोई और वजूहात जो हो सकती हैं वो उसको देखने की ज़रा भी रेडीनेस नहीं थी। तो सच्चर कमेटी हमें बताती है कि हिंदुस्तानी मुसलमान ज़्यादातर जो हैं वो शहरों में रहा करते हैं और गांव में कंपैरेटिवली कम रहते हैं।
تو مجھے لگا کہ اگر آپ اربن سوشیالوجی یا اربن پلاننگ پہ جتنی بھی ریسرچ ہوتی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں ہمیشہ خاص طور پہ جو ریسنٹ ریسرچ ہے اس میں 90s کے بعد سے گلوبلائزیشن، لبرلائزیشن اور پرائیویٹائزیشن کے کتنے گہرے اثرات ہوئے ہیں خاص طور پہ شہری زندگی پہ. ظاہر سی بات ہے رورل زندگی پہ بھی، پر شہری زندگی پہ کافی ریسرچ ہوئی اس میں، اور اس میں کہیں مسلمانوں کا ذکر نہیں، اور جہاں مسلمانوں کا ذکر ہے وہاں کہیں گلوبلائزیشن اور لبرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن کا ذکر نہیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی اثر نہیں ہے؟ اور مان لیجئے میں خود جامعہ نگر میں رہتی ہوں، تو جامعہ نگر کے بارے میں جس طرح کی ریسرچ ہوتی ہے یا لکھا جاتا ہے، جس طرح سے اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے، میری ایک ڈسسیٹسفیکشن تھی، اور اس ڈسسیٹسفیکشن سے کانفیڈنس لے کر میں نے ایک فریش فریمنگ کرنے کی کوشش کی کہ گلوبلائزیشن، لبرلائزیشن اور پرائیویٹائزیشن کا دلی شہر میں مسلمان جو علاقے ہیں ان کے اوپر کیا اثرات ہیں، اور پھر ایک نئی قسم کی فریمنگ اس سے نکل کر آئی. تو میں کئی اسٹوڈنٹ سے ملتی ہوں جن سے میں پوچھتی ہوں کہ ان کی ریسرچ کیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ سوشو اکنامک بیکورڈنیس آف مسلمز ان بجنور ڈسٹرکٹ، سوشو اکنامک بیکورڈنیس آف مسلمز ان فلانا ڈسٹرکٹ، ڈھمکانا ڈسٹرکٹ. تو وہ ایک پرانی جو فریمنگز ہیں انہی کو وہ ریپلیکیٹ کرتے ہیں، اور جب میں ان کو کویشچن کرتی ہوں اور زیادہ میں ان سے پوچھتی ہوں کہ پر اس کا یہ ایسے کیوں ہوا، ایسا یہ اس کا کیا جواب ہے، اور سوال جب میں ان سے پوچھنا شروع کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں نہیں لیکن ہم اس میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر وہ مجھے اپنے ایکسپیرئنس سے کافی ساری نئی انسائٹس بتاتے ہیں، اور جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ یہ تو بہت انٹرسٹنگ ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہیں، لیکن پھر آپ کی ٹائٹل ایسی کیوں ہے، پھر آپ کی ریسرچ سٹڈی ایسی کیوں ہے، تو وہ کہتے ہیں پر کیونکہ اسی طرح لکھا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے سپروائزر نے اسی طرح ہم کو لکھنے کے لیے کہا ہے. تو وہ فریش فریمنگز جو ہیں وہ کیوں نہیں آتی ہیں، وہ ایز ایکیڈمکس، ایز ریسرچرز ہم لوگوں کی اسلاموفوبیا کو رسپونڈ کرنے کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ بھی ایک قسم کا اسلاموفوبیا ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں جو بھی ڈسکورس ہوگا وہ ایک خاص قسم کے فریم میں پھنس کے رہ گیا ہے، اور اس فریمنگ کے باہر، اس ووکیبلری کے باہر جس میں فنڈامنٹلزم، پیٹریارک، مسلم مین اور پردہ اور ٹرپل طلاق، اس طرح کی لفظوں کے باہر کوئی اور فریمنگ میں اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور بھی چیز جو میں کہنا چاہوں گی ایز اسکالرز، اور خاص طور پہ کیونکہ بہت سے ریسرچ اسکالرز اور ایکیڈمکس جو ہیں وہ پبلک ڈومین میں صرف اپنی آواز کے ناطے ایکٹیویزم کرتے ہیں، یعنی ان کا ایکٹیویزم جو ہے وہ ان کے لکھنے اور ان کے ایکسپریشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اور ان کا جو رائٹ ونگ جو ٹرولز سوشل میڈیا پہ جو ان کو ابیوز کرتے ہیں اور جو ان کو پریشان کرتے ہیں، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ کتنی شدید طریقے کی گالی گلوچ اور ریپ تھریٹس اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ تو ہم سبھی جانتے ہیں، اور جو انفلوئنسرز ہیں وہ اس سے کس طرح کیٹر کرتے ہیں، ان کی مینٹل ہیلتھ پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے وہ شاید ہم لوگ سبھی جانتے ہیں. لیکن ایک جو انفارچونیٹ چیز ہے جو میں ایک مسلمان عورت ہونے کے ناطے بھی کہنا چاہوں گی کہ سولیڈیرٹیز آپس میں بھی بہت ضروری ہیں. اور یہ تو مطلب شاید میرے خیال سے کہنا ضروری ہونا نہیں چاہیے، لیکن ضروری ہے کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. تو آپ کی سولیڈیرٹی ایک آج کل سوشل میڈیا پہ کلچر ہے کہ کالنگ آؤٹ، تو اگلے انسان کی ایک ذرا سی کوتاہی یا ان کے نظریے میں تھوڑا سا فرق ہونا جو ہے اس سے کینسل کلچر ہوتا ہے، اور ان کو پوری طرح سے کینسل کر دیا جاتا ہے انسانوں کو. تو آئی تھنک اسلاموفوبیا کا جو ایک رسپانس ہے سوشل میڈیا پہ، اور میں سوشل میڈیا کو اس لیے زور دے رہی ہوں کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ بات کیا کریں اور کہاں کریں اور کس طرح کی کریں، اس میں سوشل میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. تو وہاں ہم کس کے ساتھ سولیڈیرٹیز بنائیں، کون لوگ ہیں جو ہمارے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو ہماری سائیڈ لیتے ہیں، جو ہماری ایڈوکیسی کرتے ہیں پبلک ڈومین میں. تو
میری تجویز یہ ہے کہ سوشل میڈیا یا کسی اور بھی میڈیا پہ جو ہماری ایک ڈسکورس چلے، یعنی میں نے جیسے کہا کہ ہنا ارینڈ نے کہا کہ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ پبلک میں آئے، آپ پبلک میں آئے اور آپ نے دوسرے جو شہری ہیں ان کو دیکھا ایز پولیٹیکل پیپل، آپ نے ان کے ساتھ ایکسچینج، ڈسکشن، کریٹیک کیا. پر کریٹیک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کینسل کر دیا. اگر کینسل کیا تو پبلک ڈومین میں جو پبلک ڈسکورس ہے وہ ڈیموکریسی کو آگے نہیں بڑھا سکتا. کینسل کلچر جو ہے وہ ڈیموکریٹک ڈیبیٹ کو دراصل کافی ڈسکریج کرتا ہے. تو کیا کریں ہم؟ اسلاموفوبیا کو خاص طور پہ دھیان میں رکھتے ہوئے یہ ایک لارجر پوائنٹ ہے جو بہت ساری اور چیزوں کے اوپر بھی ویلڈ ہے، لیکن خاص طور پہ اگر ہم اسلاموفوبیا کے رسپانس کو دھیان میں رکھ کر اگر بات کریں تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ، چاہے ان کی لمیٹڈ سولیڈیرٹی ہو، چاہے ان کی امپرفیکٹ سولیڈیرٹی ہو، یعنی ان کی سمجھ جو ہے وہ اس لحاظ سے پرفیکٹ نہیں ہے جس لحاظ سے آپ دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں اس کا رسپانس کیا کرنا چاہیے؟ بجائے اس کے کہ ان کو ابیوز کریں، بجائے ان کے کہ ان کے ساتھ غصے میں لیش آؤٹ کریں اور ان کو کینسل کریں، آئی تھنک یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کریں. یعنی کہاں پہ کمی رہ گئی ہے اس کو کرٹیک کرنا بہت ضروری ہے. جیسے میں خود کئی دفعہ لوگوں کو ای میل لکھتی ہوں، میں نے کوئی آرٹیکل پڑھا اور مجھے لگا کہ یہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، اس میں یہ خرابی ہے، تو میں ان کو ای میل لکھتی ہوں، یا میں ان کو واٹس ایپ پہ الگ سے ان کو میں میسج کرتی ہوں. میں جن کو زیادہ اچھی طرح جانتی ہوں میں ان کو فون کر کے بات کرتی ہوں. اور اس طرح کے ایکسچینج میں ایک سویلٹی ہونا بہت ضروری ہے. خاص طور پہ آن لائن سوشل میڈیا سے ہٹ کر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. کئی دفعہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یونیورسٹی پالیٹکس میں بہت سارے اسٹوڈنٹ گروپ جو دراصل ایک ساتھ ہیں، دراصل پولیٹیکل ان کی سولیڈیرٹی ہونی ہی چاہیے، پر بہت سی اور وجوہات کے چلتے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سول ڈسکورس کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایک تو یہ کہ ہر ایک کو یہ بتانا کہ تم نے کہاں کمی کر دی، یہ ایک بہت بڑی ضرورت بن گئی ہے سوشل میڈیا پہ زیادہ فالوورز اور زیادہ فرینڈز اکٹھا کرنے کے لیے، تو اس کے چلتے تھوڑا ہوتا ہے. پر تھوڑا سا اس میڈیا کا نیچر بھی ایسا ہے، یعنی کیونکہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی آپ کے سامنے نہیں ہے، تو کئی دفعہ اچھی بات بھی ہے یہ کہ ہم ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو ہم لحاظ، اگر فیس ٹو فیس بات کریں تو لحاظ میں ہم وہ باتیں نہیں کہہ پاتے. تو کئی دفعہ یہ ایک اچھی بات بھی ہے اور اس کا استعمال پوری کانشیسلی کرنا چاہیے کہ وہ باتیں جو میں اپنے کسی سینئر سے یا ایسے کسی ایمیننٹ یا بہت ویل نون انسان سے جن سے میں شاید پبلک میں نہیں مل سکتی، میں نہیں کہہ پاؤں گی، اگر ملی بھی تو میں ان سے کس طرح سے وہ تلخ باتیں یا مشکل باتیں کہہ سکتی ہوں، لیکن سویلٹی کے ساتھ. اور اگر ایسا ہے کہ موقع ہے کہ ہم ان سے اصلی زندگی میں آف لائن بھی ہم مل سکتے ہیں، یا آف لائن یا پھر سوشل میڈیا جہاں بہت ساری آڈینس بھی ہے اس سے ہٹ کر، یعنی آن لائن آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں جہاں کوئی آڈینس نہیں ہے، صرف آپ کے اور ان کے بیچ کی وہ بات ہے. اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح کی جو کمیونیکیشن ہے اس کو بھی فاسٹر کریں. یہ جو ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں، یعنی ویلیوز، جس میں ہم یہ پبلک ڈسکورس کر کیوں رہے ہیں، اس کو بہت دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہے. یہ خالی پرسنل چیز نہیں ہے کہ مجھے برا لگا یا مجھے تکلیف ہوئی، یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. اور یہ اپنے آپ میں یہ ویلیوز جو ایبسٹریکٹ لگتی ہیں، یعنی سولیڈیرٹی یا برابری یا فریٹرنیٹی جس کو کہا جاتا ہے، یا پھر امید، فیوچر کے لیے سوچنا، پبلک انٹرسٹ یا پبلک ہیپینس کے بارے میں سوچنا ایک پولیٹیکل کنسٹرکٹ کی طرح، یہ جو ہے یہ کوئی نہ تو یہ ایک پرسنل کوئی پروموشن کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم کو خاص طور پہ جو انفلوئنسرز ہیں ان کو یہ روزمرہ کے لیے اپنی ہر ایک ٹویٹ، اپنے ہر ایک فیس بک پوسٹ سے یہ سیکھنا چاہیے کہ کیا ہم
لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اور سولیڈیرٹیز بنا رہے ہیں؟ یا پھر یہ کہ میں کتنی اسمارٹ ہوں یا میں کتنی شارپ ہوں، صرف وہی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو آئی تھنک اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ بہت ضروری ہے. ایک اور چیز جو میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور اپنے اور جو میرے کولیگز ہیں دوسری یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں ان کے ساتھ جب میں خاص طور پہ جب سے پینڈیمک آیا اور تبلیغی جماعت کے خلاف جو ایک پورا کیمپین چلا نفرتوں کا، جو پھر پورے مسلم کمیونٹی ہندوستان میں اس کو اس نے اپنے لپیٹے میں لیا، اس کے چلتے جو ایک ایموشنل جو اپہیول ہوتا ہے، یعنی کیونکہ ہم پولیٹیکل باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن ہم کئی دفعہ ایموشنز کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، اور ایموشنز بھی پولیٹیکل سے انفلوئنس ہوتی ہیں. ایموشنز میں بھی پولیٹیکل ایک کنٹینٹ ہوتا ہے، اور ایک خاص قسم کا پولیٹیکل ڈپریشن جو ہم محسوس کر رہے ہیں آج، اس کو بھی میں تھوڑا سا کاؤنٹر کرنا چاہوں گی کہ امید کو چھوڑنا جو ہے، کئی بار ہم لوگ پبلک ڈومین میں بھی بات کرتے ہیں کہ نا امیدی کفر ہے، نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. تو اسلام کی خود ویلیوز جو ہیں وہ ہم کو نا امیدی سے بچاتی ہیں. پر یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ اگر ہمیں دکھ ہے یا تکلیف ہے، سیڈنس جو ہے، اس سے ٹچ ہو کر بھی ہم اپنی ہیومینٹی اور اپنی ایک جو تلخی جو ہے اس کو اس سے ہم بچ سکتے ہیں. تو امید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے کبھی دکھی نہیں ہو سکتے، یا آپ کو کسی اور کے غم یا کسی اور کے نقصان سے آپ کو ٹچ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ دونوں چیزوں کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. ایک اور چیز میں سوشل میڈیا پہ اکثر دیکھتی ہوں کہ جب مسلمان صبر کی بات کرتے ہیں تو بہت سے انفلوئنسرز اور پبلک ڈومین میں جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک کائرتا کی نشانی ہے، یعنی صبر جو ہے وہ کاورڈیس ہے، کیونکہ آپ کچھ کر نہیں سکتے تو اس لیے آپ صبر کی بات کرتے ہیں، یا آپ کچھ کرنا نہیں چاہتے، ڈرپوک ہیں، اس لیے آپ صبر کی بات کرتے ہیں. تو اس کو بھی کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ نہیں کریں گے، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امید چھوڑ چکے ہیں. صبر جو ہے وہ ایک بہت پاور دینے والی بھی چیز ہو سکتی ہے، اور اگر آپ اپنے دکھ کو لے کر اتنے نا امید ہو جائیں کہ آپ بالکل کچھ نہ کریں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے صبر جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایموشن ہے. کہ آپ کے چاروں طرف جب قتل و غارت ہو رہی ہو، جب اتنی ناانصافی ہو رہی ہو، اور جب لوگ اتنے پریشان اور ڈپریسڈ ہو تعصب کو لے کر، سماجی تعصب کو لے کر، اس وقت صبر آپ کے دل میں اگر رہے تو اس سے آپ کو ہمت ملتی ہے، اور اس سے ایکچولی آپ کو ریسورسز ملتے ہیں کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں ایسے حالات میں بھی. تو صبر کو شیم میں بدل دینا جو پبلک ڈومین میں ہوتا ہے، کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ صبر کی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ ڈرپوک اور قاہر ہیں، وہ بھی ایک اسلاموفوبیا کی بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. یعنی مسلم ہونے کے ناطے آپ کس طرح سے آپ کو شرمندہ کیا جاتا ہے، وہ پبلک ڈومین میں اسلاموفوبیا کی ایک مینیفیسٹیشن ہے جس کے اوپر اکثر غور نہیں کیا جاتا. تو آپ فلاں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو اس لیے آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے، آپ فلاں علاقے میں رہتے ہیں تو آپ کہتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہیں کہ میں کسی کو کیسے بتاؤں کہ میں وہاں رہتی ہوں. بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ فلاں یونیورسٹی میں تو ہم کو بالکل پڑھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں اگر ہم پڑھنے چلے گئے تو ہمارے ساتھ ایک اور شرمندگی سے جڑی ہوئی آئیڈینٹی ہمارے ساتھ جڑ جائے گی. تو یہ جو شرمندگی کی فیلنگ ہے جو پبلک ڈومین میں آپ کی طرف اچھالی جاتی ہے اور آپ اس کو انٹرنلائز کر لیتے ہیں، اس کو بھی کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ ایک سمپلی ایک ایموشنل بات نہیں ہے، یہ ایک انٹلیکچوئل ہونے کے ناطے اور ریسرچر ہونے کے ناطے ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے
काउंटर करने के रिसोर्सेज पैदा करें। जैसे मैंने अपने काम में जैसे मुस्लिम इलाकों को घेटो कहा जाता है, उसको काउंटर करने की कोशिश की है, जिसमें मुस्लिम इलाकों के अंदर इंटरनली कितनी हेट्रोजेनाइटी है और कितना फ़र्क है। यानी सारे मुस्लिम इलाके झुग्गी बस्तियां हैं ऐसा नहीं है, और उनके अंदर किस तरह के रिसोर्सेज हैं, वहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी आसाइशें होती हैं वो किस तरह से लोग, अगर सरकार नहीं भी मुहैया कराती तो लोग किस तरह से उसको अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करते हैं, वहाँ पे रहने की क्या आसानियाँ हैं। तो हमेशा अगर आप पब्लिक डोमेन में इस बारे में बात सुनेंगे तो पता चलेगा कि वो जैसे कोई एक जेल हो जहाँ कोई रहना ही नहीं चाहता और किसी तरह लोग वहाँ फंसे हुए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ आकर देखेंगे और लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगियाँ देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ खुशियाँ नहीं हैं या कोई आसाइशें नहीं हैं या कोई आराम नहीं है। तो वो जो अपने काम में हमको शर्मिंदगी को इंटरनलाइज करने के लिए फोर्स किया जाता है कि तुम जॉब नहीं करती क्योंकि ऐसा है, तुम फला नहीं पढ़ती तो ऐसा है, तुम अगर ऐसे हो तो ये सब चीज़ों की जड़ में जो है वो तुम्हारा दीन ही है, उस शेम को इंटरनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। और इस इमोशन वाले मुद्दे पे मैं आखिरी बात ये कहूँगी कि खुश रहना कोई गुनाह नहीं है। अक्सर लोग एक दूसरे को बुरा महसूस कराते हैं अगर थोड़ा सा खुश हो लिए, अगर थोड़ा सा कुछ दिलजोई कर ली तो वो कोई गुनाह नहीं है। बहुत बड़े बड़े जुल्मों के बीच में भी लोगों ने इंसान होने की एक ख़ास कैफियत है कि बहुत गम होने के बावजूद भी आप खुशी कहीं ना कहीं तलाश कर लेते हैं, और उसको महसूस करना असल में इंसानियत की एक बहुत बड़ी निशानी है। तो बहुत जुल्मतों के दौर में भी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के साथ छोटी छोटी ऐसे कोने बना लेना ज़िंदगी में जिसमें आप खुश हो सके, जिसमें अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा विड्रॉ हो जाएं कुछ दिनों के लिए और अपनी बैटरीज को रिचार्ज कर ले जैसे कहा जाता है, तो वो जो है वो कोई गुनाह नहीं है। वो बहुत ज़रूरी है इस्लामोफोबिया को काउंटर करने के लिए। और आखिर में मैं कहूँगी कि हमारे सारे कामों में हिस्ट्री जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी सिर्फ जो ऑफिशियल हिस्ट्री है, मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रही हूँ, पर ऑफिशियल हिस्ट्री में से जिस चीज़ को मिटा दिया गया या जिसको कभी लिखा ही नहीं गया, वो सिर्फ हमारी याददाश्त में है और याददाश्त भी धुंधली होती जा रही है, उस तरह की जो हिस्ट्री है या इतिहास है उसको फिर से याद करना, उसको रिकवर करना और उसको फिर से हमारी पब्लिक मेमोरी में वापस लाना बहुत ज़रूरी है। तो अक्सर जो दर्दनाक वाक़ये हुए हैं हिस्ट्री में, उनकी याद तो हम फिर भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है और जो हमारी नेशनल हिस्ट्री है, उसमें से अगर ऐसे वाक़यात जो इस्लामोफोबिया को काउंटर करने के लिए रिसोर्स बन सकते हैं, बहुत ज़रूरी रिसोर्स बन सकते हैं, उन हिस्ट्रीज़ को रिकवर करना, उन हिस्ट्रीज़ को वापस हमारी रोज़मर्रा की याददाश्त में वापस लाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी इसमें। जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में जब वेस्ट में प्रिंटिंग प्रेस का ईजाद हुआ और हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी राज के साथ जब प्रिंटिंग प्रेस आई, तो प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल हिंदुस्तान के लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग और अपने ही समाजों में रिफॉर्म लाने के लिए बहुत बड़े तादाद पे किया। मुसलमानों ने इसका किस तरह से इस्तेमाल किया उसकी हिस्ट्री के ऊपर बहुत ही कम काम हुआ है। तो जैसे मौलाना आज़ाद जो अखबार निकाला करते थे उसके बारे में कहीं ना कहीं हम जिक्र सुनते हैं, पर बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान औरतें अखबारात और पीरियोडिकल्स जर्नल्स निकाला करती थी, जिसमें इस्लाम की जो प्रैक्टिस हिंदुस्तान में होती है उसमें किस तरह के रिफॉर्म ज़रूरी हैं, औरतों को इस्लाम ने कैसे हुकूक दिए हैं जो समाज उनको नकारता है और उनको वो नहीं देता है,
اس کے اوپر ڈبیٹ، یا پھر ان کی اور روزمرہ کی زندگی کے جو ایکسپیرینسز تھے، جیسے اگر وہ حج کرنے کے لیے گئیں تو راستے میں، کیونکہ اس وقت بہت طویل اور مشکل سفر ہوتا تھا، تو وہ ڈائریاں لکھتی تھیں، وہ اور ٹریول کیا کرتی تھیں، جو ایلیٹ گھروں کی عورتیں تھیں وہ یورپ جایا کرتی تھیں، دوسرے دیشوں میں جایا کرتی تھیں، مڈل ایسٹ کے دوسرے دیشوں میں جایا کرتی تھی، ٹرکی اور دوسرے مسلم ممالک میں عورتوں کے ساتھ ان کے ایکسچینجز ہوتے تھے، اس کے بارے میں وہ آرٹیکلز لکھتی تھیں، پیرنٹنگ کے بارے میں وہ آرٹیکلز لکھتی تھی کہ بچوں کی پرورش بہتر کس طرح سے کی جائے، گھروں میں جو ڈومیسٹسٹی یا فیملی ریلیشنز ہیں اس کے بارے میں بھی وہ آرٹیکلز لکھتی تھی، اور وہ بہت سے جو تھیولوجیکل یا ریلیجس جو ڈبیٹس ہوتے تھے اس کے اوپر وہ آرٹیکلز لکھا کرتی تھی. اس کی میموری ہماری میموری سے ختم ہو چکی ہے. کیا بچا ہے؟ صرف یہ بچا ہے کہ مسلمان سماجوں میں عورتوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، ان کو لکھنے پڑھنے کی آزادی نہیں ہے، ان کو کام کرنے کی آزادی نہیں ہے. اور ہم خود، جب میں نے ان جرنلز کے بارے میں جب مجھے پتہ چلا تو مجھے خود بہت سرپرائز ہوا کہ 100 سال پہلے بھی عورتیں اس طرح سے ڈبیٹ کر رہی تھیں، رسالے نکال رہی تھیں، ایڈیٹرز تھیں، رائٹرز تھیں، وہ ایک دوسرے سے ملتی تھیں، ایکٹیوسٹ تھیں. اور ان ایکٹیوسٹ، ان ایڈیٹرز اور ان رائٹرز کی ہسٹری جو ہے وہ کہاں چلی گئی. اور یہ صرف ایک ایگزامپل ہے، لیکن اس ایگزامپل کے علاوہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایسی تمام ایسی ہمارے پاسٹ میں اس طرح کی واقعات اور اس طرح کے ڈیولپمنٹس اور اس طرح کے فینومینا ہوئے ہیں جن کی ہسٹریز کو ریزریکٹ کرنا ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ شہریت جو ہے اس کے برابری کے کلیمز کے لیے جو ہماری نیشنل جو میموری ہے، اس نیشنل میموری میں ہم کس طرح سے ہم اپنی جگہ بنائیں، وہ ہسٹری کو ریکور، اپنی ہسٹری کو ریکور کرنے سے ہی وہ بن سکتی ہے. تو یہ جو باتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ کچھ پوائنٹس ہیں جن پہ میں چاہوں گی کہ ایز اسکالرز، ایز انٹلیکچوئلز، ایز ٹیچرز، ایز اسٹوڈنٹس آپ اس کے اوپر غور کریں اور یہ اسلاموفوبیا کو رسپونڈ کرنے کے لیے امپورٹنٹ ریسورس بنے. میں اس بات سے اپنی بات کو ختم کروں گی کہ اسلاموفوبیا کو رسپانس کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ رسپانس جو ہے ہمارا وہ آل راؤنڈڈ ہونا چاہیے. تو صرف پروٹیسٹ کرنا جو ہے وہ ایک رسپانس نہیں ہو سکتا، صرف لیگل ریمیڈیز ایک رسپانس نہیں ہو سکتی، حالانکہ یہ دونوں ہی چیزیں بہت ضروری ہیں. لیگل ریمیڈیز ہم کو سیکھ کرنی چاہیے، پبلک پروٹیسٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، لیکن ہر ایک حلقے میں اور خاص طور پہ اسکالرلی جو حلقہ ہے، یونیورسٹی کے جو اسپیسز ہیں یا جرنلزم میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو لوگ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے کام کی فریمنگ کو ریفریش کرنے کی بہت ضرورت ہے اگر ہم اسلاموفوبیا کا ایک ایفیکٹو رسپانس کرنا چاہتے ہیں. اور وہ ایک ایفیکٹو رسپانس تبھی پاسبل ہے جب کہ پورے سماج میں بدلاؤ ہو، نہ صرف یہ کہ ایک طرح کی زور زبردستی سے ہی اس کو منوا لیا جائے. تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم کمزور طبقوں سے آنے والے لوگ زور زبردستی سے سماجک بدلاؤ نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے انٹلیکچوئل کام جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ.